موجود ہیں DPO حافظ عاطف نذیر. ان کی زبانی جانیں گے کہ یہ ضلع کو کس طرح تحفظ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور کرمنل کے خلاف کارروائی کرنے میں یہ بہت حد تک کامیاب ہوئے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر ایک بڑی ذمہ داری ضلع کو دیکھنا، کس طرح لے کر چل رہے ہیں؟ کرائم میں کمی بھی آئی ہے؟ ڈیفینیٹلی کرائم میں ایک ریڈکشن کا ٹرینڈ موجود ہے، چونکہ جب بھی ہم کرائم کو میجر کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ کرائم اگینسٹ پرسن اور کرائم اگینسٹ پراپرٹی، یہ دو بیسک ہیڈز ہیں جنہیں آگے فردر ہم لوگ کیٹیگرائز کرتے ہیں. تو 2025 کا اگر میں کمپیریٹیو انالیسس کروں 2024 کے ساتھ، تو ایک ویزیبل ڈپ موجود ہے جس سے میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ کرائم ریڈیوس بھی ہوا ہے. اور آگے اس کو گیج کرنے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے جو ہمارا ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے، اس پہ تو کسی کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روک ٹوک نہیں ہے، وہ بلا تفریق کوئی بھی بندہ اس کے اوپر کالز کر سکتا ہے. ان کالز کا ڈیٹا اگر ہم لوگ 25 اور 24 کا انالیسس کریں تو اس میں بھی ڈپ موجود ہے، اور اگر ہم لوگ لاجنگ آف FIR کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی ریڈکشن موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر کتنے فیصد کمی لانے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی پرسنٹیج پتہ چل سکتی ہے؟ ہر ہیڈ جو ہے وہ اس طرح سے تو ڈفرینٹ ہے، بٹ اس میں ہمارے پاس اگر میں اوور آل پرسنٹیج کی بات کروں تو کوئی 20% سے لے کے اپ ٹو 48-49% تک کرائم ریڈکشن ہوا ہے مختلف ہیڈس کے اندر. سر ہینیس کرائم کی اگر بات کر لی جائے، ڈکیتی، اغوا برہتوان، قتل، وہیکل سنیچنگ، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح ان وارداتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ملزمان تک رسائی نہ صرف حاصل کی جا رہی ہے، ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے؟ میں اگر مرڈرز کی اسپیسیفکلی بات کروں تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس 41 مرڈر کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس میں سے جو ابھی ریسنٹلی ہونے والے ہیں اس میں سے کوئی میرا خیال ہے 8 یا 9 وہ کیسز ہیں جو کہ ہمارے پاس انڈر انویسٹیگیشن چل رہے ہیں. باقی ریمیننگ ہمارے سارے جو مرڈرز ہیں وہ ٹریس ہوئے ہیں، اس میں ایکیوزڈ اریسٹ ہوئے ہیں، اور ان کو ہم نے جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا ہے آفٹر کمپلیٹنگ آل دا کوڈل فارمیلٹیز. اور یہ جو ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی ہونے والے مرڈرز ہیں مختلف پولیس اسٹیشنز کے اندر، اس میں بھی کچھ میں ہمارے پاس ایکیوز جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، اور کچھ میں ہم لوگ ایکیوز کے بہت قریب ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سر جو پکڑے گئے ہیں وہ کیسے پکڑے گئے؟ بلائنڈ مرڈرز تھے، ملزمان کا کیسے پتہ چلا، اور وجہ قتل کیا نکلی؟ کوئی بڑا کیس کوئی آپ کے سامنے ہو؟ بیسیکلی ضلع اس میں اربن اور رورل دونوں ٹچ موجود ہیں، اور اس میں آپ کی انٹیلیجنس بھی میٹر کرتی ہے، آپ کا IT ریلیٹڈ اکوپمنٹ بھی میٹر کرتا ہے. چونکہ ہمارے جو رورل پولیس اسٹیشنز ہیں اس میں جیسے ہم اپنا ٹپیکلی وہ ورڈز یوز کرتے ہوتے ہیں کہ سینہ بسینہ نالج، یا ہمارے پاس جو چیزیں تھانوں کے اندر سال ہر سال سے چل رہی ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے بڑا میٹر کرتی ہیں کرائم کو ٹریس کرنے میں. اور جو جس طرح سے اب ہمارا سٹی حافظ آباد ہے، یہ اس کی جو سراؤنڈنگس ہے، اس میں ہمیں سرویلنس کے لیے کیمراز بڑا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اس میں ہمیں CDRs ہو گئی، اس میں ہمیں IT ریلیٹڈ جتنے بھی ہماری ٹاسکنگ ہے وہ اس میں ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ سو فار یہاں پہ کڈنیپنگ فار رینسم کا کوئی کیس اس سال کا رپورٹڈ نہیں ہے. اور باقی جو ہینیس کرائم ہے، بھلے وہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے یا کرائم اگینسٹ پرسن ہے، ہم بالکل ان کے پیچھے ہیں، اور ایک اگریسو قسم کی پالیسنگ جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہے، اور کرمنلز کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں پہ چھپنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. ایک ایسی بچی جو پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بڑا بننا چاہتی تھی، اور والدین اپنی بچی کو پڑھانے کے لیے گاؤں سے شہر شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایک شام ایسی آتی ہے کہ وہ بچی دل برداشتہ ہو کر اپنی ہی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہے. وجہ کیا تھی؟ پیسے نہیں تھے، فیس ادا نہیں کی، اور بچی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. سر آخر معاملہ ہے کیا؟ اچھا، یہ کیس اپنی نوعیت کے مختلف کیسز میں سے ایک کیس میں اس کو اس وجہ سے بھی اس کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ اس میں ایک ہی وقت میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے اس میں 3 لوگ متاثر ہوئے. جس طرح سے آپ اس بیٹی کا ذکر کر رہے ہیں جس کی کوئی ایج بریکٹ 18 سے 20 سال کے قریب تھی، اور آگے بڑھنے کی اور پڑھنے کی لگن اس میں شروع سے موجود تھی، تو اس کا ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اسپیشلی میں اگر فادر سائڈ کی بات کروں جو کہ انفارچونیٹلی اب اس FIR کے مقتول بھی ہیں، ان کے ساتھ اس بیٹی کا اکثر یہ جھگڑا رہتا تھا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، پڑھنا چاہتی تھی، ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتی تھی، بٹ انفارچونیٹلی کچھ اس فیملی کے حالات یا فائنینشیل ایشوز سمجھ لیں اس طرح کے نہیں تھے، جس وجہ سے ایک دن یہ ایشو اتنا بڑا کہ اس نے سوسائڈ کر لی، اور اس نے وہ پلز کھا لیں جس کی وجہ سے کہ اس کی بچی کی ڈیتھ ہو گئی. خودکشی کرنے والے کی ایج تو آپ نے بتا دی، غالباً وہ 3rd ایئر کی ہوگی. جی. تو
اس کے پیچھے صرف فیس ادا نہ کرنا تھا یا کوئی اور بھی وجہ سامنے آئی ہے؟ دیکھیں اپیرنٹلی جو ہمارے پاس جو سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی، جو چیزیں سامنے آئی اس میں تو یہی تھا کہ بچی جو ہے وہ اپنے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے انکمفرٹیبل تھی، جس کی وجہ سے اس کی اکثر اپنے فادر کے ساتھ اسپیشلی جو ہے وہ ڈیبیٹ بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اس شام کو پروبیبلی سچویشن جو ہے وہ زیادہ ایگراویٹ کر گئی، جس کی وجہ سے اس نے پلز لیں اور اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی۔ اب چونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کا اپنا گاؤں چھوڑ کے تو سٹی میں آنے کا پرپس صرف اور صرف اپنی بچی کی ایجوکیشن ہی تھا۔ اب یہاں سے انہوں نے اپنی بچی کی ڈیڈ باڈی کو شفٹ کرنا تھا اپنے نیٹو ولیج میں، سو دیٹ کہ وہاں پہ اس کی بیورل اور فیونرل پروسیڈنگز جو ہیں وہ اس کو کیا جا سکے۔ راستے میں ایمبولینس کے ساتھ جاتے ہوئے اس کے پیچھے جو ان کی گاڑی تھی، اب اس گاڑی میں جو اس بچی کا باپ تھا جو اس ایف آئی آر کا مقتول ہے اور بچی کا ماموں جو کہ اس کو مارنے والا ہے، دونوں ایک ہی گاڑی میں اکٹھے ٹریول کر رہے تھے۔ اب ہمارے تھانہ جلال پور کی جورسڈکشن میں جب یہ پہنچتے ہیں تو ہمیں 15 پہ ایک رینڈم کال ایک آتی ہے کہ جی اس طرح سے گاڑی پہ جاتے ہوئے کسی ایک بندے کا مرڈر ہو گیا۔ پولیس جب اس کو رسپونڈ کرتی ہے تو پریلیمنری اس میں انویسٹیگیشن میں ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ کوئی ڈفرینٹ انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اسی ایک انسیڈنٹ کی کنٹینیوٹی میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جو اس سے پہلے ایک سوسائڈ کی شکل میں یہاں پہ سٹی حافظ آباد میں وہ انسیڈنٹ رونما ہوا۔ وہاں سے آگے جب چیزوں کو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں تو انفارچونیٹلی یہ چیزیں سامنے ریویل ہوتی ہیں کہ ایک سالے نے اپنے بہنوئی کو مرڈر کر دیا۔ یعنی انیشیلی جو ہے کچھ گھنٹے پہلے اس بچی نے سوسائڈ کر لیا، اس کے بعد اس کے ماموں نے اس کے سگے باپ کو اس نے مار دیا۔ تو کچھ ہی گھنٹوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس خاندان کے اوپر کیا ایک سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہوگی، کس طرح کے حالات وہاں پہ ایوالو ہوئے ہوں گے کہ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ قسم کے لاسز سے اس کی فیملی کو فیس کرنا پڑا۔ سو جب یہ انسیڈنٹ ہمیں کلیئر ہو گیا اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایکیوزڈ کو اریسٹ کیا۔ ایکیوزڈ اریسٹ کرنے کے بعد وہ جو گاڑی اس وقوع میں استعمال ہوئی تھی وہ ریکور ہوئی، پھر ہم نے ویپن آف اوفینس ریکور کیا ہے اور اس کے بعد پھر اسے فزیکل ریمانڈ سے ہم لوگوں نے جوڈیشل ریمانڈ پہ منتقل کیا ہے۔ سر ملزمان تک پہنچنا یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور قاتل آپ نے گرفتار کر لیا، اور اس کے پیچھے آپ بتا رہے ہیں کنٹینیوٹی ہے، پہلے سوسائڈ کی پھر باپ کو قتل کر دیا گیا، اب اس میں سالے نے بہنوئی کو قتل کیا اور بیٹی جس نے خودکشی کیا اس نے باپ سے دل برداشتہ ہو کر، ان کے غصے سے دل برداشتہ ہو کر یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ لیکن اس کے پیچھے فیس ادا نہ کرنا ہی تھا کہ آپ نے میری بھانجی کی فیس نہیں جمع کروائی اور باپ بیٹی کی بھی بات سن رہا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو اس کے پیچھے فیس ہی معاملہ تھا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹریگر کر جاتی ہیں، تو یہ جو ہماری پولیس کی انویسٹیگیشن ہے اس دن کی یا اس کے بعد ہونے والی سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹس کی، اس سے اپیرنٹلی یہی چیز سامنے آتی تھی کہ اس دن جو کہ چیزیں اتنی زیادہ ایگراویٹ کر گئیں کہ وہ بچی جو ہے اس نے سوسائڈ کمٹ کر لیا۔ اب جو بچی کا ماموں تھا، اگر اس کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ دیکھا جائے کہ جی وہ اس کے والد سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ جی آپ کے ڈانٹنے پہ، آپ کے فائنینشلی اس کو انڈیپینڈنس نہ دینے کے اوپر بچی نے اس نے سوسائڈ کمٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو وہاں پہ گاڑی کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بعد اس نے اس کا مرڈر کر دیا ہے۔ تو اس دن جو امیجیٹ کاز تھی وہ یہی تھی، بٹ اس کو اگر دیکھا جائے تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، سچویشن کو شاید بہتر انداز سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا، بٹ اس دن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماموں نے بیٹی کے باپ کو مار دیا، ماموں نے یہ نہیں سوچا کہ اپنے بہنوئی کی مدد کر دے، اگر اس کے کوئی فائنینشیل کوئی پرابلمز ہیں اس کو پیسے دے دے؟ دیکھیں وہ بہت اس طرف نہیں آیا لیکن اس نے جان لے لی۔ بہت ہی پرٹیننٹ اور ریلیونٹ کویسچن ہے کہ جب آپ ایگریشن شو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو قطعی طور پہ یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک سٹیپ جو ہے وہ آپ کو کسی ایسی جگہ کے اوپر لے کے چلا جائے گا جہاں سے آپ اگر 1000 بار بھی کوشش کریں گے تو وہ آپ واپس نہیں آ سکیں گے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جب ماموں کو اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ اس کی بھانجی جو ہے وہ اتنی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے
اور یہ زندگی میں کچھ نہ کچھ جو اچیو کرنے کی ایک لگن اس کے دل میں ہے یہ اس کو ضرور اچیو کر لے گی. تو میرا خیال ہے کہ ماموں پہ بھی اتنی ہی یہ رسپانسبلٹی آتی تھی کہ اگر کسی وجہ سے فائنینشیل کرنچ ہے, کوئی اس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں, تو ماموں کو بالکل آگے بڑھ چڑھ کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اپنی بہن کو سپورٹ کرتا, اپنی بہن کی بیٹی کو سپورٹ کرتا, لیکن اس نے اپنی بہن کے خاوند کو مار دیا. سالے نے بنوئی کی زندگی لے لی. 6 فائر, مجھے جہاں تک آپ کے آئیوں نے بتایا 6 فائر کیے گئے. جی, اتنی بے دردی سے مارا گیا. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے صرف فیس کا ادا نہ کرنا ہے, اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی سامنے آئی, وہ تحقیقات کی ہیں. ہم نے اپنے تئیں اس کو پروب کیا ہے, بٹ میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان جب ایگریشن میں ہوتا ہے تو اسے یہ آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ جی اس ایک سٹیپ کی وجہ سے آگے اس کو ایشوز کیا کیا فیس کرنے پڑنے ہیں. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ والا جو ایکٹ تھا اس نے نہ صرف بھانجی کی چلے زندگی تو گئی ہی گئی, بٹ یہ والا جو مرڈر والا ایکٹ ہوا ہے اس کو ہم ایوائڈ کر سکتے تھے اگر وہاں پہ سینس پریویل کرتی. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ماموں وہاں پہ اگر ایکٹیولی رول پلے کرتے کہ وہ اپنی بھانجی کو فائنینشلی سپورٹ کرتے, تو انہیں کبھی بھی یہ والا جو ایکٹ انہوں نے پرفارم کیا انہیں کبھی بھی یہ نہ کرنا پڑا. اچھا سر, ماموں نے پستول پاس رکھی ہوئی ہے اور اپنی بھانجی کے باپ کو, مطلب کہ اپنے بنوئی کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے. وہ اس ارادے سے آیا تھا کہ اس کو قتل کر دے گا, یا اچانک کوئی بحث ہوئی اور یا وہ پھر پستول کیری کیے رکھتا؟ نہیں, وہ پسٹل تو جو پولیس کی ابتدائی معلومات تھیں اس کے پاس ہوا کرتا تھا. جب بھی وہ ٹریول کرتا تو اس کے پاس اس کی گاڑی میں موجود ہوتا تھا. اور اس رات کو جب وہ ڈیڈ باڈی کو, بچی کی ڈیڈ باڈی کو شفٹ کر رہے تھے, تو چونکہ ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ماموں بار بار چونکہ یہ اس کے فادر کو بلیم کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے, تو اسی کے آگے انسٹیگیشن پہ یا کوئی چیز جو بار بار اس کے ذہن میں چل رہی تھی اس کے اوپر ہی اس نے یہ ایکٹ پرفارم کیا.